الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم المقام جناب خواجہ معین الدین محبوب کوریجا صاحب، چیئرمین علماء مشائخ رابطہ کونسل پاکستان، قبلہ محترم جناب پیر سید عبداللہ شاہ صاحب، محترم پیر برہان الدین عثمانی صاحب، عزیزم برادرم عبدالسمیع صاحب، اور بڑا ہی خوبصورت گلدستہ ہے شگالپور شہر کے عمائدین کا۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ مجھے آپ کے سامنے چند جملے ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں رابطہ کونسل کے صدر کی حیثیت سے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس تنظیم کی پکار پہ لبیک کہا ہے۔ کئی سالوں کی عبادت پہ بھاری ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کہ کرو گے۔ عبادت در حقیقت اللہ کی ابدیت کا اعتراف ہے، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھ کے مخلوق سے جڑنا اللہ کی طرف سے انسانوں پہ عائد وظیفے کی قبولیت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم ٹھہرایا۔ اتنا وسیع دائرہ محبت کا کسی دین نے نہیں دیا۔ یہ خالق ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ لوگوں تمہارا باپ ایک ہے، کہاں بھولے پھر رہے ہو؟ کن جنگلوں کن وادیوں میں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو؟ کیوں رنگ و نسل، لسان، علاقہ، زبان کے فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے ہی جسد ملی کو نوچ رہے ہو؟ تمہارا باپ ایک ہے۔ اور میرے جتنے نبی آئے ہیں، گویا یہ ترجمانی کر رہا ہوں رب کائنات کی، انہوں نے یہی درس دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور مومن پوری انسانیت کو اخوہ سمجھتا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی۔ یہ چند اشارے آپ علماء کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ جنگ و جدال کہاں سے آ گئی؟ کفر تکفیر کہاں سے آ گئی؟ محض مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کا قتل اور نفرت کہاں سے واجب ہو گئی؟ آج اس کائنات میں جتنی صفات عالیہ ہیں، یہ سب میرے رحمان کی صفتیں ہیں، اور میرے رحمان کی صفات کی ڈکشنری میں نفرت کا کہیں وجود نہیں۔ جتنے انبیاء آئے محبت کا پیغام آیا، اور جتنے صلحاء اور صحابہ اس سے پہلے گزرے محبت کا پیغام لے کے آئے، دلوں کو فتح کیا۔ جب ان صفات کے برعکس انسانوں کے اندر نخوت آئی، تکبر آیا، بڑائی آئی، اور تکبر وہ بلا ہے جس نے سب سے برگزیدہ فرشتے کو ابلیس بنا دیا۔ یہ 1916 کا زمانہ ہے، دشمن نے اسی تکبر کا بیج بویا کہ تم تو عرب ہو اور یہ ترک ہیں اور یہ تمہارے سر پہ مسلط ہے۔
چنانچہ حسین بن علی شریف مکہ کو اعلی کار بنا کر برطانیہ کے انگریزوں نے لارنس آف عربیہ اور اس جیسے کئی لوگوں کو لانچ کیا، جنہوں نے 15 سال نفرت کا یہ بیج بویا کہ عرب عرب ہے اور ترک ترک ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عربوں کے اندر انہوں نے بغاوت کا بیج بویا اور خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کو کھڑا کر دیا۔ اور پھر میرے عزیزوں، 1 سال کے اندر اس افتراق نے، اس آپس کی بدبختیوں نے یہ دن دکھایا کہ 17 نومبر 1917 میں انگریزوں کی فوجیں اس حال میں بیت المقدس میں داخل ہو رہی تھی کہ ان کے آگے آگے نعرہ تکبیر لگانے والے عرب تھے۔ یہ میری اور آپ کی تاریخ ہے۔ اور جو انگریزوں کی فوجیں تھیں اس میں بر صغیر کے مسلمان بھی شامل تھے۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تکبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اور پھر میرے عزیزوں، بیت المقدس کی مسجد سے اذان ظہر بلند ہوئی اور بیت المقدس کے گرد گرد 25,000 مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ مسلمانوں کا اپنا کیا دھرا ہے میرے عزیزوں۔ اور وہ حسین بن علی، اس کو خلافت کا چکر دیا گیا اور وہ خلیفہ بنا، پھر منصوبے کے مطابق معزول کیا، پھر وہ جلا وطن ہوا، اور پھر اس کو چھوٹا سا علاقہ جارڈن کا دیا گیا، اور پھر سارے عرب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر وہاں ان لوگوں کو بٹھایا گیا جن سے ہمیں توقع ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کریں۔ برکت کے درخت کے اوپر آم نہیں لگا کرتے میرے عزیزوں۔ ہم ماشاءاللہ صاحبان علم ہیں، آج امت کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے شوق کلبوزی میں کانٹوں پہ زبان رکھی ہے، پہلے ہمیں پہچاننا ہوگا میرے عزیزوں۔ مرض ہے کیا؟ مرض یہی نفاق ہے، آپس کی نفرت ہے، یہ تکفیر کے فتوے ہیں، یہ دوریاں ہیں۔ کس کے نام پہ دوریاں ہیں؟ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، اور وہ تو رحمت عالم ہے، اور تم نے ذاتی مفادات کو آڑ بنا کر تم نے پوری مسلمان امت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وہ کھیل جاری ہے میرے عزیزوں۔ یہ 1917 تھا اور پھر 1967 آتا ہے، ان کے منصوبے میں طے تھا کہ یہ جارڈن کے حکمران، یہ باقی سارے، ان کو کس طرح اپنی مٹھی میں رکھنا ہے، یہ طے تھا۔ آج وہ مکمل طور پر ان کی مٹھی میں ہے۔ اور پھر ایسا دن آتا ہے کہ اسرائیل کے جہاز اڑتے ہیں، شام سے کے جہاز بھی اڈے پہ تباہ، مصر کے جہاز بھی اڈوں پہ تباہ، جارڈن کے جہاز بھی اڈوں پہ تباہ، اور کسی کو اڑنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو 2023 ہے، 2023 ہے، 1967 میں کسی کو اڑنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر منصوبے کے مطابق یہ بیت المقدس جو ہے وہ اس پہ قبضہ کرتے ہیں اور اس کو اسرائیل کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ لڑائی وہ لڑائی نہیں ہے جو کسی نے اچانک ہمارے اوپر تھوپ دی ہو، یہ لڑائی وہ ہے جو یہودیوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع کی تھی، اور یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے یہ لڑائی۔ اور اس ورثے کی لڑائی کی بنیاد کیا ہے کہ نبی برحق ہے، تمہیں ماننا پڑے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ وہ لڑائی ہے
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نظام میں سے دین کو الگ کر دیا ہے۔ آپ کلنٹن کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کلنٹن جب ریٹائر ہوا ہے، قصر صدارت سے باہر آیا ہے، اس نے دورہ کیا، پوری دنیا میں سیر کی ہے، اور کہتے ہیں میں جان بوجھ کے آخر میں اسرائیل گیا ہوں، اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جب دیکھا ہے کہ میرے عقیدے کے مراکز کا دفاع یہود کر رہے ہیں تو میرے دل کو سکون ہوا۔ یہ وہ لڑائی ہے میرے عزیزو، یہ وہ لڑائی ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں میری آپ سے پہلی گزارش یہ ہے، اور آپ وہ شخصیات ہیں جو اتحاد امت کی دائی ہیں، لیکن یہ اتحاد کا جھنڈا ایسے اٹھایا جائے کہ ہمارے سارے اختلافات بالکل خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں۔ میرا اللہ تب راضی ہوگا، اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب راضی ہوگا۔ اور دیکھیں دوسری گزارش میں جو آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں، کل بھی میں نے حضرت خواجہ صاحب کی موجودگی میں وہاں شہداد کوٹ میں یہ بات میں نے رکھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے اسرار و رموز بالکل کھول دیے۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، کیا ہے برہان صاحب آگے مصرع؟ عام دیدار یار ہوگا، یہ اقبال کہہ گیا۔ اب عام دیدار یار کیا ہے؟ لوگوں آنکھیں کھول کے دیکھو، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ کی بادشاہی میں کون اللہ کا تابع ہے اور کون اللہ کے سامنے مد مقابل بن کے کھڑا ہو گیا ہے۔ ہر ایک کردار جو ہے وہ بالکل واضح سے واضح تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے یہ ماحول نہیں تھا، آج سے 5 سال پہلے بہت سی چیزیں پردے کے اندر تھی۔ اللہ نے ایک ایسا منظرنامہ بنایا کہ کشمیر جیسا سلگتا ہوا مسئلہ جو پاکستان کی شارک کہا بانی ہے پاکستان میں، اور جس کے لیے بچہ بچہ کشمیر کا بچہ بچہ کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق ہو گئے۔ ہم نے اقوام عالم کو بتا دیا، پہلے ہم نے وہاں ادھر تم اور ادھر ہم کہا، اب ہم نے ان مظلوموں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ کوئی چیز آف دی ریکارڈ نہیں، سب چیزیں آن دی ریکارڈ۔ مظلوموں کی پکار بلند ہوتی ہے اور ادھر قرآن کا سبق سامنے آ جاتا ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، میں صرف 2-3 اشارے کرنے ہوں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ پکار کن کے لیے؟ یہ اہل ایمان کے لیے۔ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے راستے میں نکلو نا، قتل مقاتلہ کرو نا، بالخصوص ان حالات میں کہ تمہارے قریب میں چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں، اور قرآن ان کی ترجمانی کر رہا ہے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرج لنا من هذه القریۃ الظالم اہلها۔ مصر والو ہمارے لیے آ جاؤ، ترکی والو ہمارے لیے آ جاؤ، پاکستان والو ہمارے لیے آ جاؤ، پوری دنیا کے لیے پکار، پوری دنیا کے لیے پکار، اور تم ٹس سے مسئلے ہو رہے ہیں۔ وہ ایسی کی کانفرنس ہو رہی ہے، آپ جہاں ذرا چہروں سے نقاب الٹ کے دیکھیں میرے عزیزوں، اتنا نہیں کر سکے کہ سب سفیر جنہوں نے تسلیم کیا ہے وہ کہے واپس آ جاؤ۔ اسرائیل کا تیل بند، امریکہ کا تیل بند،
ایک ٹکڑا بھی اسرائیل سے اپنے ملکوں میں درآمد نہیں ہونے دے، اتنا بھی نہیں کر سکے۔ اور پاکستان جو امت مسلمہ کا لیڈنگ رول ادا کرنے والا ملک تھا، اس کو ایک منصوبے کے تحت بدحال کر کے FATF کے شکنجے میں اس طرح جکڑا ہے کہ وزیر اعظم بیٹھا ہے اور پوری کانفرنس میں ایک لفظ نہیں بولا، جس نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا تھا، پوری دنیا کو لیڈ کرنا تھا۔ وہاں قرآن پھر بولتا ہے کہ جو اہل ایمان ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں کیا ہے؟ کافر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کس کے لیے خاموش ہے؟ اور میں اکثر کہتا ہوں یہ آج پاکستان کی سیاست جو ہے یہ معمول کی سیاست نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ ایمان بچانے کی سیاست ہے، یہ مفادات بچانے کی سیاست نہیں ہے۔ دو نمبری نہیں چلنی، خدا کی قسم، نہ ممبر و محراب پہ چلنی ہے، نہ آستانوں پہ چلنی ہے، نہ سیاست میں چلنی ہے، نہ معیشت میں چلنی ہے، یا ادھر ہونا ہے یا ادھر ہونا۔ اور یہ سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا، بش نے کہا تھا، مسٹر پریزیڈنٹ یو آر ود اس اور ناٹ۔ یہی خدا کہتا ہے، یہی خدا کہتا ہے، یہ معمول کی سیاست نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ خدا کی سیاست کرنے کا، خدا کے لیے جینے کا، اللہ کے لیے مرنے کا وقت آ گیا ہے، اور ایمان کو بچانا ہے۔ غزہ والے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہونا تو ہو گیا۔ آپ نے وہ دیکھا کہ بچے نام لکھوا رہے ہیں، مما آپ مجھے پہچان لینا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں۔ بیٹیاں اپنی ٹانگوں پہ نام لکھوا رہی ہیں، اماں پہچان لینا کہ میں تمہاری بیٹی ہوں۔ اور دیکھو یقین کیسا ہے، بڑے بڑوں کو یقین نہیں ہے کہ کل مرنا ہے اور رب کا سامنا کرنا ہے، لیکن وہ غزہ کے بچے کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ میں نے دوسری گزارش آپ سے کرنی ہے، خدا کے لیے اپنا قبلہ سیدھا کرو، اپنی پوری زندگی کو رحمان کے ساتھ نتھی کر دو، کالی کملی والے کی جد و جہد کے ساتھ نتھی کر دو۔ وَاجْتَبَاكُمْ، لوگوں ہم نے تمہیں چنا، تم تو وہ امت ہو جسے ہم نے حکمرانی دی، وہ چند نفوس قدسیہ جو 313 تھے، ہم نے ان کی قربانی کو ایسا قبول کیا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلوار، اور دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہاری مدد پہ قادر ہیں، تم ہی وفادار نہیں ہو، تم ہی دلدار نہیں ہو۔ بلا تہنوا بلا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، لیکن تمہیں امریکہ کی وفا سے فرصت نہیں، تمہیں شکم پروری سے فرصت نہیں، تمہیں جہاں بانی سے فرصت نہیں، تمہیں شاہ سے وفاداری سے فرصت نہیں۔ میرے محمد سے وفا کرو، ہم تمہارے ساتھ وفا کریں گے، اور ہم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، واللہ لا تخلف المیعاد۔ میری پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو، کیا میں نے اپنے ابراہیم کو اکیلا چھوڑ دیا؟ تم تو 2 عرب ہو۔ کیا میں نے اپنے موسیٰ کو اکیلا چھوڑ دیا؟ کیا میرے یوسف کے بھائی حسد کے اندر جل بھن کے یوسف کے مقدر پہ غالب آ گیا؟ کہ میں نے اپنے نبی کو قریش کے ظلم کے لیے تنہا چھوڑ دیا؟ میں تو تمہارے ساتھ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا،
تم ایک آنسو بہاؤ گے میں اسے دریا شمار کروں گا. تمہارے ساتھ تو وعدے ہیں، یقین پیدا کرے گا پھر. مغلوب گماں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. عزیزو، اس قرب قیامت کے مرحلے میں اپنے آپ کو لائن اپ کرو، اپنے آپ کو لائن اپ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لائن اپ کرو. یہ دنیا کل بھی نمرودوں اور فرعونوں کی نہیں تھی، اور یہ دنیا آئندہ بھی نمرودوں اور فرعونوں کی نہیں ہوگی. اور جب تک میرا رب ہے، حی و قیوم ہے، خدا کی قسم فتح حق کی ہے. لیکن میرے اور آپ کا امتحان ہے. غزہ والے امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور اب تبدیلی آنی ہے، اب تبدیلی آنی ہے. جعل حق و زہق الباطل ہو گیا ہے. ایک چھوٹی سی قوم کا، ننوں کا، معصوموں کا کھڑے ہو جانا میری نصرت کی خاطر، یہ وہی ریپیٹیشن ہے جو بدر میں ہوئی تھی کہ 313 کو موت نظر آ رہی ہے، اور پھر موتہ میں 3000 کو 1,00,000 کے مقابلے میں موت نظر آ رہی ہے. لیکن موت کی لائن اپ ایسے کیا ہے کہ انہیں جنت نظر آ رہی ہے، اور جب جنت موت پہ غالب آ جائے تو میں فتح عطا فرماتا ہوں. میں فتح دوں گا، میں فتح دوں گا. میرے ہاں ماہ سال کا معاملہ اپنا ہے، میں تمہارے پیمانوں سے نہیں چلتا. میں فتح دوں گا، بھائی میری سنت ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو میرے لیے کٹے میں اسے چھوڑ دوں، جو میرے لیے سب سے کٹے میں اس کے ساتھ نہ جڑوں. یہ تو میں نے نبیوں کو سنت دی ہے، تو میری صفت ہے. اور تبدیلی آنی ہے انشاءاللہ. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میاں مقصود احمد صاحب